بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بالا خانے پر تشریف فرما تھے۔ نیچے سے ایک یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ دار ہے؟ اور کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخرت تک انسان کا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعی اس بات کا یقین ہے تو اپنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالا خانے سے نیچے گرا دیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ خدا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کیسے کرتا ہے، پھر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم عقیدہ ہو جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کب بندے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرت کرے؟ اے احمق نالائق، بندے کی کیا ہمت کہ وہ حق تعالیٰ کا امتحان لے۔ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ رہیں، اس کے عالم غیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے۔ اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا میں تجھے وزن کروں گا کہ تو کس قدر طویل و عریض اور وزن والا ہے، تو اس بے وقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنے ترازو پر پہاڑوں کو رکھے گا تو اس کی ترازو ہی پھٹ جائے گی۔ اس وقت نہ یہ ذرہ باقی رہے گا نہ ہی اس کے ترازو کی سلامتی، تو وزن کا خیال محض احمقانہ ہوگا۔ ایسے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز کرتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بے وقوفوں کے ترازو میں نہیں سماتا تو خدا ان کی گستاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کے ترازو کو ہی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ پھر یہ کم ظرف لوگ حماقت در حماقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اپنی بدبختی اور ہلاکت کی علامت سمجھو اور فوراً کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ فوراً سجدے میں گر جاؤ اور گریہ زاری میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ سے پناہ مانگو، اے رب غفور الرحیم، مجھے ایسے فاسد گمانوں سے خلاصی، رہائی اور معافی عطا فرما۔ انسان ذات محدود ہے اور خدا لامحدود۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ خدا کی کینہ در حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔